کٹے کی قربانی کے بارے میں کیا حکم ہے؟ بعض اہل علم نے کٹے کی قربانی کو جائز قرار نہیں دیا، تو اس کے بارے میں بھی وضاحت فرمائیں۔ دیکھیں، ہمارے بعض اہل علم اسلامی اسکالر پروفیسر مفتی عبد الرحمن عابد حفظہ اللہ، ان کی کچھ رائے، ان کے کچھ اقوال اب خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ باقی ہماری جو رائے ہے وہ تو یہ ہے کہ کٹے کی قربانی جائز ہے۔ تو اس میں پہلے ہم مفتی صاحب سے سنتے ہیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس میں تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں۔ کٹے کی قربانی کے بارے میں ضرور اختلاف ہے، لیکن میں دیانتداری سے کہہ سکتا ہوں کہ عہد رسالت میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ بالکل عہد خلفاء راشدین میں کٹے کی قربانی میں کوئی اختلاف نہیں تھا۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں کٹے کی قربانی میں کوئی اختلاف تھا ہی نہیں، نام و نشان نہیں تھا کہیں اختلاف کا، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ سے۔ تو انہوں نے کہا لا اعلم فیہ خلافاً، میں احمد بن حنبل اس مسئلے میں کسی کا اختلاف پاتا ہی نہیں ہوں، کیونکہ کٹا بہیمۃ الانعام کے اندر شامل ہے، اور اللہ نے جن جانوروں کی قربانی مقرر کی ہے آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری امتوں تک، وہ بہیمۃ الانعام جانوروں کی قربانی مقرر کی ہے۔ سورہ حج کی 34 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، پالتو چوپائے قسم کے جانور جو اللہ نے لوگوں کو دیے ہیں، ان جانوروں کی قربانی کرنا اللہ نے ہر امت پر مقرر رکھا ہے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت تک بہیمۃ الانعام کی قربانیاں کرتی آئی ہے، بالکل ٹھیک ہے، ہر امت پر مقرر رہی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو بہیمۃ الانعام کا مطلب ہوتا ہے پالتو چوپائے۔ تو یہ کٹا اور بھینس پالتو چوپایوں میں آتے ہیں کہ نہیں آتے؟ بہیمۃ الانعام میں سے بھینس کو خارج کس دلیل سے ہم کریں گے؟ بھینس کٹا بہیمۃ الانعام میں نہیں ہے، کس دلیل سے ہم نکالیں گے؟ نہ کوئی قرآن کی آیت ہے، نہ کوئی پیارے پیغمبر کی سنت اور حدیث ہے جس کو بنیاد بنا کر ہم بھینس یا کٹے کو بہیمۃ الانعام سے نکال سکیں۔ تو جب کوئی اس کو بہیمۃ الانعام سے نکالنے والی دلیل نہیں ہے تو یہ بہیمۃ الانعام میں شامل ہو گئی، اور اللہ نے قربانی کن کی مقرر کی ہے؟ بہیمۃ الانعام کی۔ تو جب یہ بھی بہیمۃ الانعام ہے، اس کو بہیمۃ الانعام سے نکالا نہیں جا سکتا، تو اس کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ بالکل ٹھیک۔ 2 اونٹ کے مذکر اور مؤنث، 2 گائے کے مذکر اور مؤنث، اور 2 بھیڑ بکری قسم کے مذکر اور مؤنث، یہ 8 جانور ہیں۔ ماز بکری کو کہتے ہیں اور زان بھیڑ کو کہتے ہیں۔ تو یہ بہیمۃ الانعام تو یہ ہو گئے۔ اچھا، یہ استدلال نہایت کمزور ہے ہمارے ان علماء کا۔ میں ان علماء سے مؤدبانہ گزارش کرتا ہوں کہ اگر ہم اس دلیل کو آپ کی کو تسلیم کر لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کٹے کی قربانی نہیں کی، صحابہ نے نہیں کی، تو اس لیے ہم نہیں کر سکتے، تو کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی کٹے کا گوشت کھایا ہے؟ کیا اللہ کے نبی نے اور صحابہ نے ساری زندگی بھینس کا دودھ پیا ہے؟ بالکل۔ تو کیوں کھاتے ہیں کٹے کا گوشت؟ پیارے پیغمبر نے تو کٹے کا گوشت بھی نہیں کھایا، اللہ کے نبی نے تو بھینس کا دودھ بھی نہیں پیا، نہ صحابہ نے پیا ہے۔ تو یہ جتنے علماء کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھینس کی کٹے کی قربانی نہیں دی اس لیے نہیں جائز، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو بھینس کا دودھ بھی نہیں پیا، یہ کیوں پیتے ہیں؟ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نہ کرنے کی وجہ سے اس کے نہ ہونے کی دلیل بن گئی، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو وہ بھی چیزیں استعمال نہیں کی، وہ کیوں کرتے ہیں پھر؟ اس کے جواز کا کیوں فتویٰ دیتے ہیں؟ پھر غور کریں، کیوں نہیں کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کٹے کی قربانی یا بھینس کی؟ کیوں نہیں کی؟ اس لیے کہ یہ عرب علاقے کا جانور ہے ہی نہیں، ٹھیک ہے، اور عرب علاقے میں آج بھی نہیں ہے یہ جانور۔ بالکل۔ دیکھیں، بھینس کی قربانی جائز ہے بشرطے کہ بھینس یا بھینسا یہ 2 سال کا مکمل ہو چکا ہو۔ جس طرح گائے کی قربانی جائز ہے، اسی طرح بھینس کی قربانی بھی جائز ہے۔ بھینس اور بھینسا یہ گائے ہی کی ایک مثل ہے۔ جس طرح 7 حصے ہم گائے میں رکھتے ہیں، اسی طرح بھینس یا بھینسے میں بھی 7 حصے ہم رکھ لیں گے اور یہ قربانی کرنا جائز ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا بہیمۃ الانعام، اس میں 8 جوڑوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے بھیڑ، پھر بکری، پھر اونٹ اور پھر بکر۔ یہ جو بکر ہیں، اس بکر میں ہی گائے اور بھینس دونوں شامل ہیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پاکیزہ گفتگو ہے کہ اونٹ 7 افراد کے لیے ہے اور بکرا بھی 7 افراد کے لیے ہے۔
ایک بہت بڑے تابعی ہیں حضرت لیث، وہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے جو 8 نر اور مادوں کا ذکر کیا ہے، ان نر مادوں میں یہ جو بکر ہے، اس بکر میں بھینس بھی شامل ہے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بھینس میں 7 افراد کی قربانی کی جا سکتی ہے۔ صحابی کا قول بھی ملا، تابعی کا قول بھی ملا، اور پوری ذخیرہ حدیث میں کہیں پر یہ نہیں لکھا گیا کہ بھینس کی قربانی کریں گے یہ ناجائز ہے۔ صحابہ نے کہیں پر نہیں لکھا کہ بھینس کی قربانی کریں گے تو ناجائز ہے، تابعی نے کہیں پر نہیں لکھا کہ بھینس کی قربانی کریں گے تو ناجائز ہے۔ اور اس کے ساتھ مزے کی بات یہ ہے کہ حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی، ان 4 فقہا نے یہ وضاحت سے کہا ہے کہ اس بھینس کی قربانی جائز ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ وہ ہستی ہیں جنہوں نے کئی صحابہ کی زیارت کی ہوئی ہے، تو دین کے جو ماہرین ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ بھینس کی قربانی جائز ہے۔ بلکہ ایک اہل حدیث مفتی عبد الرحمن صاحب، میرے گمان سے ان کا نام ہے، اور بڑی مدلل گفتگو کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں میں دلائل سے کہہ سکتا ہوں کہ جو بھینس کی قربانی ہے وہ جائز ہے۔ تو ان کا یہ کلپ وغیرہ بھی یوٹیوب وغیرہ میں پڑا ہوا ہے، آپ وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو بھینس کی قربانی جائز ہے، بھینس کی قربانی آپ کریں گے تو آپ کی قربانی ہو جائے گی۔ اللہ مجھے اور آپ کو مسائل سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔